ہم 3 دوستیں تھیں اور تینوں اپنی جوانی کے نشے میں چور تھیں۔ پیسے کے غرور نے ہمیں اندھا کر رکھا تھا۔ ہم سمجھتی تھی کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹی لائف میں آنے کے بعد ہم میں بہت تبدیلیاں آئی تھیں۔ جہاں ہماری ذہنیت تبدیل ہوئی تھی وہیں ہمارے اندر سے صحیح اور غلط کا فرق بھی ختم ہو گیا تھا۔ دولت کی فراوانی نے ہمیں اندھا کر دیا تھا اور اسی اندھے پن میں ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ کالج میں ہماری وجہ سے کتنے ہی لڑکوں کو کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ ہم لڑکوں کو پریشان کرتے اور جب وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرتے تو ہم اپنے پیسے کے بلبوتے پر انہیں کالج سے ہی بے دخل کروا دیتے۔ ہمارے لیے یہ سب چیزیں ایڈونچر تھیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہماری ان حرکتوں سے کسی دوسرے کی زندگی پر کیسا اثر پڑے گا۔ اب یہ ہماری یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں اور ہم تینوں اکٹھے ایک جگہ میرے گھر پر موجود تھے، کیونکہ میرے پیرنٹس میرے بڑے بھائی کے پاس امریکہ گئے ہوئے تھے اور میرا بنگلہ خالی پڑا تھا۔ چند نوکر تھے جو دن کی روشنی میں آ کر اپنا کام کر جایا کرتے تھے اور باقی وقت ہم تینوں دوستیں مل کر عیش کرتی۔ یہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی جب بنگلے میں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور میں اپنی دوستوں کے ساتھ مووی نائٹ کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے گھر کے بڑے سے لاؤنج میں پورا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھوک کا احساس ستانے لگا۔ میری دوست نیہا کہنے لگی کہ کچھ آرڈر کر دیتے ہیں صبیحہ، بھائی بہت بھوک لگ رہی ہے، اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اسی لیے میں نے فوراً ہی ایک قریبی ریسٹورانٹ سے کھانا آرڈر کر دیا۔ ہم تینوں دوستیں گھر میں اکیلی تھی پر ہم نے پورے گھر کا حلیہ بگاڑا ہوا تھا۔ ہم نہ صرف امیر تھی بلکہ اپنے باپ کی جائیدادوں پر عیش کرنے والی بگڑی ہوئی امیر زادیاں تھیں۔ ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور اسی وجہ سے ہم جو چاہتی تھی وہ منٹوں میں کر لیتی تھی۔ آج کی رات بھی کچھ ایسی ہی تھی جہاں ہم تینوں مل کر خوب مستیاں کر رہی تھی اور ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرے امی ابو ایک شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور گھر میں سب نوکر چاکر بھی اپنے اپنے کوارٹرز میں جا کر سو چکے تھے۔ ہم نے لاؤنج میں بڑی LCD پر ایک رومانٹک فلم لگائی ہوئی تھی جس میں ہر تھوڑی دیر بعد ایسے سین آتے جو ہم تینوں کے دل میں ہلچل مچا دیتے، لیکن فلم کے ساتھ ساتھ ہماری بھوک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ نیہا بار بار کچن کے چکر لگا رہی تھی پر اسے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جو اس وقت ہماری کام آ سکتی، کیونکہ ہم سب کا دل کچھ چٹپٹا اور لذیذ کھانے کو کر رہا تھا۔ صبیحہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر جلدی کھانا نہ آیا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ تم نے جو کھانا آرڈر کیا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ کتنی دیر میں پہنچے گا؟ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ڈیلیوری ایپ پر چیک کیا تو وہاں لکھا آ رہا تھا کہ رائڈر کھانا لے کر نکل چکا ہے اور وہ اگلے 10 منٹ میں ہمارے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر نیہا اور صبیحہ کے چہروں پر رونق آ گئی اور وہ دونوں خوشی سے اچھل پڑی۔ ہم تینوں نے لاؤنج کا جو حال کیا ہوا تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ ہر طرف چپس کے ریپر اڑ رہے تھے، کولڈ ڈرنک کے خالی کین صوفے کے نیچے پڑے ہوئے تھے اور پاپ کارن کے دانے تو پورے قالین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہمیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ صبح اٹھ کر یہ سب کون صاف کرے گا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ نوکروں نے ہی یہ سب سمیٹنا ہے اور ہمارا کام بس عیش کرنا اور زندگی کا لطف اٹھانا ہے۔ ہم تینوں بچپن کی دوستیں تھیں اور اسکول سے لے کر کالج تک ہم ہمیشہ ساتھ رہی تھی۔ پیسے نے ہمارے اندر نہ صرف غرور بلکہ بگاڑ بھی پیدا کر دیا تھا۔ ہمارے باپ بہت بڑے بزنس مینس تھے جن کا شہر میں ایک بڑا نام تھا، اسی لیے ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑا۔ ہماری ہر خواہش پوری ہوتی تھی اور اسی لاڈ پیار نے ہمیں ضدی اور لاپرواہ بنا دیا تھا۔ فلم میں ایک دم سے ایک رومانٹک منظر آیا تو صبیحہ نے نیہا کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی کاش اس وقت کوئی مجھے بھی ایسا ہی خوبصورت اور جوان مل جائے، میں بھی اس کا یہی حال کروں گی۔ میں صبیحہ کی بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ جذبات تو ہمارے بھی یہی ہیں، مگر فی الحال اس وقت کون میسر آئے گا۔ میں یوں ہی نیہا کو تنگ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنے منگیتر کو بلا لو، ہم دونوں بھی اسی کے ساتھ انجوائے کر لیں گے۔ میری بات سن کر نیہا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔
وہ اپنے منگیتر کے بارے میں بڑی ہی حساس تھی. خود اس کے پہلے ہی 2 افیئر رہ چکے تھے، لیکن اپنے منگیتر کے ساتھ وہ کسی کا نام تک برداشت نہیں کر سکتی تھی. اسی لیے ہم جان بوجھ کر اس کو چڑھایا کرتے تھے. ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک باہر مین گیٹ پر لگی گھنٹی کی آواز سنائی دی. گھنٹی کی آواز سنتے ہی ہم تینوں کے چہرے کھل اٹھے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا کھانا آ چکا ہے. نیہا نے خوشی سے تالی بجائی اور کہنے لگی کہ شکر ہے میرا کھانا آ گیا، اب میں پیٹ بھر کر کھاؤں گی اور پھر سکون سے فلم دیکھوں گی. ویسے بھی میرا رومانٹک موڈ اور بھی زیادہ رومانٹک ہوتا جا رہا ہے. اگلی فلم تو اس سے بھی زیادہ رومانٹک لگائیں گے. سبیحہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ جاؤ جلدی سے کھانا لے کر آؤ. میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور لاؤنج سے نکل کر مین گیٹ کی طرف جانے لگی. لاؤنج سے باہر نکلتے ہی ایک لمبا کوریڈور تھا جہاں رات کے اس پہر کافی اندھیرا تھا، کیونکہ ہم نے اندر کی لائٹس تو جلائی ہوئی تھی پر باہر کی زیادہ تر لائٹس بند تھی. جیسے ہی میں مین گیٹ کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ باہر ایک بائک کھڑی تھی اور ایک لڑکا ہاتھ میں بڑا سا کھانے کا بیگ لیے کھڑا تھا. میں نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کھانا میری طرف بڑھا دیا. اس نے کہا کہ آپ کا آرڈر یہ رہا. میں نے اس سے بیگ لیا اور اسے پیسے دینے کے لیے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے. اس لڑکے نے پیسے لیے اور ان کو گننے لگا. وہ ایک عام سا ڈیلیوری بوائے تھا جس نے ہیلمٹ اتارا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے، لیکن اس وقت مجھے اس کی تھکن سے کوئی سروکار نہیں تھا. میری نظریں تو اس کے خوبصورت چہرے پر جمی ہوئی تھی. جب اس نے پیسے گن لیے اور وہ واپسی کے لیے مڑنے لگا تو اچانک ہی میرے دل میں کچھ خیال آیا. میں نے آہستہ سے اس سے کہا کہ رکیں، آپ کی ٹپ لانا تو میں بھول ہی گئی. ٹپ کے نام پر اس کے چہرے پر چمک آئی تھی. وہ وہیں کھڑا ہو گیا. میں اندر کی طرف پلٹنے لگی اور پھر میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ اندر ہی آ جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ جتنی دیر میں آپ کے ٹپ لے کر آؤں یہ سب لٹ جائے. میں نے اس کے موبائل فون اور پیسوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر اندر کی طرف آ گیا. پھر میں نے اس سے پانی کا پوچھا اور اسے اسی بہانے سے لاؤنج میں لے آئی. اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ واقعی پیاسا تھا. میری دونوں دوستوں نے جب میرے ساتھ اسے دیکھا تو ان کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات آ گئے. میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے انہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ شکار ہاتھ لگ گیا ہے. وہ لڑکا بالکل سیدھا سادہ اور معصوم لگ رہا تھا. اس کی عمر یہی کوئی 22-23 سال ہوگی. جسمانی طور پر وہ کافی مضبوط اور متناسب تھا، لیکن اس کے چہرے کی سادگی بتا رہی تھی کہ وہ غریب گھرانے کا محنتی لڑکا ہے جو رات گئے تک حلال روزی کمانے کے لیے سڑکوں پر بائک دوڑاتا رہتا ہے. سبیحہ اور نیہا نے جب میری آنکھوں میں وہ شرارت اور شیطانی چمک دیکھی تو وہ فوراً ہی میرا مطلب سمجھ گئیں، کیونکہ ہم تینوں ایک دوسرے کے اشاروں کو بہت اچھی طرح جانتی تھی. سبیحہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جوان مرد کے خواب دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں تو اس لڑکے کے چہرے پر ہی جم گئیں. اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. نیہا نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپایا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی. میں نے اس لڑکے کو لاؤنج کے بیچ میں کھڑا کیا اور کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا کہ تم یہیں کھڑے ہو، میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی اور تمہاری ٹپ لے کر آتی ہوں. وہ لڑکا لاؤنج کی شان و شوکت دیکھ کر ویسے ہی حیران رہ گیا تھا. وہ چور نظروں سے اس بڑے اور قیمتی سامان سے سجائے گئے کمرے کو دیکھ رہا تھا جہاں مہنگے صوفے اور بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی اور فرش پر ہمارا پھیلایا ہوا کچرا بھی موجود تھا. میں کچن میں آئی اور فریج سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکالی، لیکن پانی گلاس میں ڈالتے وقت میرے ذہن میں ایک انتہائی خوفناک اور شرارتی آئیڈیا آیا. میں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چھوٹی سی چین کے ساتھ لٹکتے ہوئے لاکٹ کو کھولا جس میں نے تفریح کے لیے وہ مخصوص چیز رکھی ہوئی تھی جو انسان کے جذبات کو بے قابو کر دیتی ہے اور اسے ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے. یہ مخصوص چیز ہم نے کچھ دن پہلے ایک ہائی کلاس پارٹی سے حاصل کی تھی اور ہم ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس کا اثر کسی پر کیسے ہوتا ہے. میں نے وہ چیز نکالی اور اسے پانی کے گلاس میں ڈال کر اچھی طرح چمچ سے ہلا دیا. وہ پانی میں پوری طرح حل ہو گئی اور پانی کا رنگ بالکل عام پانی جیسا ہی رہا.
میں گلاس ہاتھ میں پکڑ کر واپس لاؤنج میں آئی تو میں نے دیکھا کہ نیہا اور سبیحہ اس لڑکے سے اس کا نام اور کام پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکا نظریں جھکائے بہت تمیز سے جواب دے رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام زاہد ہے اور وہ اپنی بیمار ماں کے علاج اور کالج کی فیس کے لیے یہ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے۔ اس کی یہ بے بسی سن کر ہمیں اس پر ترس کے بجائے اور مزید مزہ آ رہا تھا، کیونکہ ہم تو اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے کوئی بڑا ڈرامہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ لو زاہد، پہلے پانی پی لو، تم کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ زاہد نے ممنونیت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ باجی، مجھے واقعی بہت پیاس لگی تھی۔ اس کے منہ سے باجی کا لفظ سن کر مجھے اندر ہی اندر بہت ہنسی آئی، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور اسے پانی پینے کا اشارہ کیا۔ زاہد نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں وہ پورا پانی پی گیا، کیونکہ وہ سچ مچ بہت پیاسا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس میز پر رکھا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ اب ہم تینوں لڑکیاں اس کے گرد ایک دائرے کی صورت میں کھڑی تھیں اور ہماری نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتی تھی کہ اس مایا کا اثر کتنی دیر میں شروع ہوتا ہے۔ زاہد نے کہا کہ باجی اب آپ میری ٹپ دے دیں تو میں نکلوں، مجھے اور بھی بہت سے آرڈر ڈیلیور کرنے ہیں۔ میں نے مسکرا کر نیہا کی طرف دیکھا اور نیہا نے اشارے سے لاؤنج کا بڑا دروازہ پیچھے سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر زاہد چونکا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ آئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مجھے جانے دیں۔ لیکن ابھی وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک اس کے سر میں تیز درد ہوا اور اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ گولی نے اپنا کام بہت تیزی سے شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ خالی پیٹ تھا اور پانی کے ساتھ دوا سیدھے اس کے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ زاہد نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے سر میں بہت چکر آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے پانی میں کیا ملایا تھا؟ سبیحہ نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں ملایا، یہ تو بس تمہاری تھکن کا اثر ہے۔ زاہد صوفے پر گر گیا اور اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ اس کی باڈی میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا کیونکہ اسے شدید گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم تینوں بگڑی ہوئی امیر زادیاں اس کی یہ حالت دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگیں اور تالیاں بجانے لگیں۔ نیہا کہنے لگی کہ دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، آج تو ہماری بوریت بالکل ختم ہو گئی۔ میں نے سبیحہ سے کہا کہ جلدی سے وہ مضبوط رسی لے کر آؤ جو پچھلے ہفتے ہم نے گارڈن کی سجاوٹ کے لیے منگوائی تھی۔ سبیحہ بھاگتی ہوئی گئی اور اسٹور روم سے ایک موٹی اور مضبوط رسی لے آئی۔ زاہد اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، لیکن اس کا جسم دوا کے اثر سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ ہم سے التجا کر رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری ماں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے کچھ ہو گیا تو وہ مر جائے گی۔ لیکن ہمارے دلوں پر تو اس وقت شیطان سوار تھا، ہمیں اس کی ماں کی بیماری یا اس کی غربت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہم نے زاہد کو پکڑ کر لاؤنج کی ایک مضبوط لکڑی کی کرسی پر بٹھایا اور نیہا اور سبیحہ نے مل کر اس کے دونوں ہاتھوں کو رسی کی پشت کے ساتھ اور اس کی ٹانگوں کو کرسی کے پایوں کے ساتھ بری طرح جکڑ کر باندھ دیا۔ زاہد نے تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن دوا کے اثر نے اس کی جسمانی طاقت کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بے بس ہو چکا تھا، جبکہ اس کا پورا وجود پسینے سے بھر گیا تھا۔ گرمی سے تڑپ کر وہ پہلے ہی اپنی شرٹ کو اپنے وجود سے الگ کر چکا تھا اور اس کا صحت مند اور توانا جسم ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب وہ پوری طرح کرسی سے بن گیا تو میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح نشے اور شہوت کے اثر سے سرخ ہو چکی تھی اور وہ بار بار گہری سانس لے رہا تھا۔ اس کی یہ لاچاری اور بے بسی دیکھ کر ہم تینوں کے اندر کا بگاڑ اور زیادہ جاگ اٹھا۔ سبیحہ اس کے قریب آئی اور اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو تو کتنا معصوم ہے یہ لڑکا، اگر یہ کسی اچھے گھر کا ہوتا تو کتنی ہی لڑکیاں اس پر مرتی۔ زاہد نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر سبیحہ کو دیکھا اور مری ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے چھوڑ دو،
آپ لوگ یہ اچھا نہیں کر رہی، اللہ آپ کو سزا دے گا۔ نیہا نے اس کی بات سن کر اس کے پیٹ پر ایک ہلکی سی چٹکی کاٹی اور ہنستے ہوئے کہا کہ یہاں ہمیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، اس گھر کے مالک ہم ہیں اور اس وقت تم ہمارے قیدی ہو اور ہم تمہارے ساتھ جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ زاہد کے جسم میں دوا کا اثر اب اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا، وہ بار بار اپنے جسم کو جھٹکے دے رہا تھا کیونکہ وہ مایا انسان کے اندر کے تمام جذبات اور مردانہ طاقت کو ایک دم سے بیدار کر دیتی ہے، اور جب انسان بندہ ہوا ہو تو وہ تکلیف اور تڑپ مزید بڑھ جاتی ہے۔ زاہد کا پورا جسم مزید پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور اس کی کثرتی باڈی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ہم تینوں اس کے گرد چکر لگا رہی تھی اور مختلف طریقوں سے اسے چھیڑ رہی تھی۔ کبھی نیہا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتی تو کبھی سبیحہ اس کے کان کے پاس جا کر آہستہ سے کچھ کہتی جس سے وہ اور زیادہ تڑپ اٹھتا۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی شرٹ کے بٹن بھی کھول دیے اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ کیوں زاہد، اب کیسا لگ رہا ہے؟ ہماری ٹرپ تمہیں پسند آئی یا نہیں؟ زاہد اپنے ہونٹ چبا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے اب بے بسی کے آنسو نکل کر اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ بار بار اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو بس اپنا کام کرنے آیا تھا، مجھے کیوں اس عذاب میں ڈال دیا ہے؟ زاہد نے اپنی نشیلی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور تڑپ کر بولا کہ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو بس یہاں اپنا کام کرنے آیا تھا، مجھے کیوں اس عذاب میں ڈال دیا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کی آواز میں اتنی گھٹن اور درد تھا کہ لاؤنج کی ہنستی ہوئی دیواریں بھی جیسے ایک پل کے لیے اداس ہو گئیں۔ وہ کرسی پر بندھا ہوا اپنے جسم کو جھٹکے دے رہا تھا، لیکن رسیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی کلاہیاں سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا سر پیچھے کرسی کی پشت پر ٹکایا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ باجی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں کوئی اوباش یا آوارہ لڑکا نہیں ہوں جو راتوں کو سڑکوں پر عیاشی کے لیے گھومتا ہے۔ میں تو مجبور ہوں، میری مجبوری مجھے اس وقت آپ کے گھر لے آئی ہے۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ جب چھوٹا تھا تو پاپا کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے لے کر آج تک میں نے اور میری ماں نے زندگی کا ہر دکھ جھیلا ہے۔ زاہد کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب اس کے سینے پر گر رہے تھے اور اس کا پورا وجود پسینے اور دوا کے اثر سے کانپ رہا تھا۔ وہ سبیحہ اور نیہا کی طرف دیکھ کر گڑ گڑانے لگا۔ آپ لوگ تو محلوں میں رہنے والی امیر زادیاں ہیں، آپ کو کیا پتا کہ کرائے کے مکان کا کرایہ نہ دینے پر جب مالک مکان سامان باہر پھینکنے کی دھمکی دیتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ ہم ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ میرے لیے ایک قیامت کی طرح آتی ہے۔ اس نوکری کے ساتھ ساتھ میں دن میں کالج بھی جاتا ہوں تاکہ پڑھ لکھ کر اپنی ماں کا سہارا بن سکوں۔ میری ماں بوڑھی پچھلے 2 سال سے بستر پہ ہے، اس کے گردے خراب ہیں اور اس کے علاج کے لیے مجھے ہر ہفتے دواؤں کے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اگر میں رات کو وقت پر گھر پر نہ پہنچوں تو وہ دروازے پر آنکھیں بچھائے میرا راستہ دیکھتی ہے، کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ اس کا اکلوتا سہارا کہیں چھن نہ جائے۔ ہم تینوں اسے سن رہی تھی، لیکن ہماری بے حسی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ہمیں اس کی یہ سچی داستان بھی ایک فلمی کہانی لگ رہی تھی۔ نیہا نے پیزا کا سلائس منہ میں ڈالتے ہوئے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا جس پر زاہد کا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ باجی، آپ کو میری تکلیف پر ہنسی آ رہی ہے؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ پر ایسا وقت آئے۔ میری 2 جوان بہنیں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، میری راہ تکتی ہیں۔ وہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں اور اس معاشرے میں ایک غریب باپ کے بغیر لڑکیوں کی شادیاں کروانا کتنا مشکل ہے، یہ صرف ایک غریب بھائی ہی جانتا ہے۔ میں دن رات اس موٹر سائیکل پر اسی لیے ذلیل ہوتا ہوں کہ کچھ پیسے جمع کر سکوں اور اپنی بہنوں کی شادیاں اچھے گھروں میں کروا کر اس فرض سے سبکدوش ہو سکوں۔ اگر آج رات مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیمار ماں اور میری معصوم بہنوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو سڑک پر آ جائیں گی، کوئی ان کا پرسانِ حال نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کے پیر پڑنے کو تیار ہوں، بس میری رسیاں کھول دیں۔ زاہد کی اس التجا پر سبیحہ نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اوہ ہو زاہد، اتنی لمبی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم غریبوں کا یہی رونا ہوتا ہے، جب دیکھو ماں بیمار ہے اور بہنیں کنواری ہیں۔ ہم نے تمہیں جان سے تھوڑی مارنا ہے، ہم تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گولی
تم جیسے سیدھے سادے لڑکے پر کیا اثر کرتی ہے. بس تھوڑی دیر اور پھر ہم تمہیں تمہاری ٹپ دے کر الوداع کر دیں گے. زاہد نے صبیحہ کی یہ سنگ دلانہ بات سنی تو اس کے چہرے پر مایوسی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا کرب برایا تھا. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ صرف ایک کھیل ہے، ایک رات کا ایڈونچر ہے، لیکن میرے لیے یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میرے جسم کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی ہے. میرے سر میں اتنا شدید درد ہے کہ جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو. آپ نے میرے پانی میں جو کچھ بھی ملایا ہے وہ میرے خون میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے. مجھے اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رہا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میرا دل بند ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا آپ کی دولت مجھے میری زندگی واپس لا کر دے دے گی؟ کیا آپ کے پاپا کا پیسہ میری ماں کو اس کا بیٹا اور میری بہنوں کو ان کا بھائی واپس دے سکے گا؟ وہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کی ہچکیاں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی. اس نے رسیوں کو اتنی زور سے کھینچا کہ رسی کی رگڑ سے اس کی کلائیوں کی جلد پر نشان پڑنے لگے اور وہاں سے خون کے قطرے نکل کر فرش پر گرنے لگے. لیکن زاہد کو اس جسمانی درد کا احساس ہی نہیں تھا. اسے تو صرف اپنے گھر کی فکر ستائی جا رہی تھی کہ صبح ہونے والی ہے اور وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا. اس نے میری طرف دیکھا کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس پورے کھیل کی ماسٹر مائنڈ میں ہی ہوں. اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ باجی، آپ تو اس گھر کی مالکن لگتی ہیں. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اتنی بری نہیں ہیں. کسی غریب کی بد دعا مت لیں. باجی، غریب کی آہ جب عرش معلیٰ پر جاتی ہے تو بڑے بڑے محلوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیتی ہے. میں نے آج تک کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا. ہمیشہ حلال کما کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھا ہے. خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں. مگر ہمیں رحم کہاں آنا تھا. ہمارے دلوں پر تو مہر لگ گئی تھی. ہم اس کی یہ باتیں سن کر لطف اندوز ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے لیے یہ سب ایک لائیو ڈرامے جیسا تھا جس کی ڈائریکٹر ہم خود تھیں. صبیحہ نے کہا کہ یار اس کی ویڈیو بناتے ہیں، کل اپنی دوسری دوستوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے رات کو کیا ایڈونچر کیا ہے. نیہا نے فوراً اپنا فون نکالا اور زاہد کی اس حالت کی ویڈیو بنانا شروع کر دی. وہ زاہد کے چہرے کے قریب فون لے کر جا کر کہتی کہ دیکھو، یہ ہے ہمارا آج کا مہمان جو ڈیلیوری دینے آیا تھا اور اب ہماری مہمان نوازی کا لطف اٹھا رہا ہے. زاہد نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ بندھا ہوا تھا، اسی لیے کچھ نہیں کر سکا. وہ بس اپنی آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کر رہا تھا. ہم نے اسے تڑپانے اور چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. کبھی اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مارتے تو کبھی اس کے ننگے سینے پر ٹھنڈا پانی گرا دیتے. پانی گرنے سے وہ ایک دم سے کانپ اٹھتا اور اس کے جسم کے عضلات تن جاتے. ہماری ہنسی لاؤنج میں گونج رہی تھی اور ہم اپنی اس شیطانی حرکت پر فخر محسوس کر رہی تھی. ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے طاقتور لڑکیاں ہیں جو ایک مرد کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہیں. وقت گزرتا گیا اور رات کے 3 بج چکے تھے. زاہد اب مسلسل تڑپنے اور دوا کے اثر سے کافی تھک چکا تھا لیکن اس کے جسم کی تڑپ کم نہیں ہو رہی تھی. وہ بار بار رسیوں کو کھینچنے کی کوشش کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی کلاہیوں پر رسی کے گہرے نشان پڑ چکے تھے اور وہاں سے ہلکا ہلکا خون بھی رسنے لگا تھا. پر ہمیں اس کے خون یا تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی. صبیحہ نے کہا کہ اب میں تھک گئی ہوں، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جو اس نے لایا تھا. کھانا میز پر ویسے ہی پڑا تھا. ہم تینوں صوفے پر بیٹھ گئیں اور زاہد کے سامنے ہی پیزا کھانے لگیں. زاہد نے اب بولنا بند کر دیا تھا. وہ بس خاموشی سے ہمیں گھور رہا تھا. اس کی آنکھوں میں اب بے بسی کی جگہ ایک عجیب سا غصہ اور وحشت آ رہی تھی جو ہم اپنی مستی میں نوٹ نہیں کر پائیں. دوا نے اب اس کے دماغ پر پورا کنٹرول کر لیا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی حیوانی طاقت بیدار ہو رہی تھی. وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف جھٹکے دے رہا تھا. ہم کھانا کھانے میں اتنی مگن تھیں اور اپنی تعریفیں کر رہی تھی کہ ہمیں لاؤنج میں ہونے والی اس معمولی سی تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا. زاہد جس کرسی پر بندھا ہوا تھا وہ پرانی لکڑی کی تھی اور زاہد کے مسلسل جھٹکوں اور اس کی مردانہ طاقت کے دباؤ کی وجہ سے اس کرسی کی پشت کا ایک حصہ اندر سے کمزور ہو چکا تھا. زاہد نے اپنے پورے جسم کا زور لگایا اور ایک زوردار جھٹکا دیا. اس جھٹکے کے ساتھ ہی لکڑی کے ٹوٹنے کی ایک ہلکی سی آواز آئی لیکن ہم اس وقت اونچی آواز میں ہنس رہی تھی اسی لیے ہم نے وہ آواز نہیں سنی. زاہد کو اندازہ ہو گیا کہ رسی اب تھوڑی ڈھیلی ہو چکی ہے. اس نے پورا زور لگا کر اپنے دائیں ہاتھ کو باہر کھینچنے کی کوشش کی. رسی کی رگڑ سے اس کی کلائی کی پوری طرح متاثر ہو گئی
اور خون تیزی سے بہنے لگا، لیکن اس وقت اسے اس درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ لیکن دوا کے اثر اور ہمارے دیے گئے ٹارچر نے اسے ایک درندے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے ایک اور آخری جھٹکا دیا اور نہ جانے کیسے اس کا دایاں ہاتھ رسی کی گرفت سے بالکل آزاد ہو گیا۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے بائیں ہاتھ کی رسیوں کو بھی ایک جھٹکے میں کھول دیا اور پھر اپنی ٹانگوں کی طرف جھکا۔ ہم تینوں ابھی صوفے پر بیٹھی ہنس رہی تھی کہ اچانک سبیحہ کی نظر زاہد پر پڑی اور اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جو پورے بنگلے میں گونج گئی۔ نیہا اور میں نے ایک دم چونک کر زاہد کی طرف دیکھا تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاہد اب کرسی پر بندھا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی کلائیوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کا پورا سینہ پسینے سے چمک رہا تھا، اس کے چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت یا بے بسی دور دور تک نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک خونخوار وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح ہمارے سامنے کھڑا تھا اور اس کا گہرا اور تیز سانس پورے کمرے میں سنائی دے رہا تھا۔ اس نے رسی کے ٹکڑے کو زمین پر پھینکا اور اپنی گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دیا، جس سے اس کی ہڈیوں کی چٹخنے کی آواز آئی۔ ہم تینوں کے چہروں سے ہنسی ایک سیکنڈ میں غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ نیہا کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے پیزا کا ٹکڑا فرش پر گر گیا۔ سبیحہ نے ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور وہ صوفے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ زاہد نے ایک قدم آگے بڑھایا تو ہم تینوں خوف کے مارے ایک قدم پیچھے ہو گئیں۔ اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا اور کس بلا کو خود دعوت دی تھی۔ زاہد نے اپنی سرخ آنکھوں سے ہم تینوں کو باری باری دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک ہولناک اور وحشیانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی کڑکتی ہوئی آواز میں کہا کہ کیوں باجی، اب آپ کی ٹپ پوری ہو گئی یا کچھ اور بھی باقی ہے؟ اس کی آواز میں ایسی ہولناکی تھی کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ زاہد دیکھو، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم تمہیں بہت سارے پیسے دیں گے، تم جو مانگو گے ہم دیں گے، بس ہمیں چھوڑ دو۔ زاہد نے میری بات سن کر ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا جو اس لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا۔ اس نے کہا کہ پیسے؟ اب مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ تم لوگوں نے مجھے ایک کھلونا سمجھا تھا نا، تم نے میری مجبوری کا مذاق اڑایا، مجھے دوا کھلا کر تڑپایا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک مرد جب اپنے پر آتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دم چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور نیہا کو پکڑ کر صوفے پر پٹخ دیا۔ نیہا نے ایک زوردار چیخ ماری، لیکن زاہد نے اس کا منہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا دیا۔ سبیحہ اور میں یہ دیکھ کر خوف کے مارے پاگل ہو گئیں اور ہم نے لاؤنج کے بڑے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زاہد کی چستی اور اس کی جسمانی طاقت اس وقت دوا کی وجہ سے عام انسان سے کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ لیکن زاہد کی چستی اور اس کی جسمانی طاقت اس دوا کی وجہ سے عام انسان سے کئی گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے نیہا کو چھوڑا اور ایک ہی قدم میں ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے لاؤنج کا دروازہ اپنے مضبوط جسم سے بلاک کر دیا۔ اب ہم لاؤنج کے اندر قید ہو چکی تھی اور ہمارے سامنے وہ غصیلا وحشی لڑکا کھڑا تھا جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک درندے میں بدلا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میری بازو کو اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے مجھے صوفے کی طرف پھینکا جہاں میں سبیحہ کے اوپر جا گری۔ ہم تینوں اب ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ ہماری وہ ساری عمارت، وہ سارا غرور اور وہ بگڑا ہوا پن ایک پل میں ہوا ہو چکا تھا۔ اب ہم کوئی امیر زادیاں نہیں تھی، بلکہ تین بے بس اور لاچار لڑکیاں تھیں جو اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ زاہد آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ اس کا سانس اب بہت تیز تھا اور اس کی سرخ آنکھیں ہمیں بتا رہی تھی کہ وہ اس رات ہمیں آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے صوفے کے پاس پڑی ہوئی وہ رسی اٹھائی جس سے ہم نے اسے باندھا تھا اور ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب باری تم لوگوں کی ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ تم تینوں کتنی دیر تک میری مہمان نوازی برداشت کر سکتی ہو۔ رات کا اندھیرا بہت زیادہ گہرا ہو چکا تھا اور اس عالیشان بنگلے کے اندر اب ہماری چیخیں اور زاہد کا وحشیانہ قہقہہ گونجنے والا تھا جس کو سننے والا باہر کوئی نہیں تھا۔ زاہد نے رسی ہاتھ میں پکڑی اور اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ پر لپیٹنے لگا۔ اسے جیسے اپنا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس مایا کا اثر اس کے پورے وجود میں آگ کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سبیحہ کی طرف دیکھا
جو خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل چکا تھا۔ زاہد نے آگے بڑھ کر صبیحہ کا ہاتھ اتنی سختی سے کھینچا کہ وہ صوفے سے نیچے فرش پر آ گری۔ صبیحہ نے روتے ہوئے کہا کہ زاہد، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب پلان اس کا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ اپنی سہیلی کی یہ غداری دیکھ کر مجھے صدمہ تو پہنچا، لیکن اس وقت خوف اتنا زیادہ تھا کہ میں کچھ بول نہ سکی۔ زاہد نے صبیحہ کی بات سن کر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ قصور تم تینوں کا برابر ہے، تم سب نے مل کر میرا تماشا بنایا تھا، اب تم سب کو اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ اس نے صبیحہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسی صوفے کے پائے کے ساتھ باندھنا شروع کر دیے۔ صبیحہ نے اپنے پاؤں چلائے اور اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن زاہد نے اس کی ٹانگ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اس کی تکلیف سے صبیحہ تڑپ اٹھی اور اس کی ہمت جواب دے گئی۔ زاہد نے سلیقے سے صبیحہ کو وہاں جکڑ دیا۔ اب باری میری اور نیہا کی تھی۔ نیہا جو صوفے کے کونے میں دبکی ہوئی تھی، اس نے موقع پا کر میز پر پڑی ہوئی شیشے کی بڑی ایش ٹرے اٹھائی اور پوری طاقت سے زاہد کے سر پر دے ماری۔ شیشہ ٹوٹنے کی ایک تیز آواز آئی اور زاہد کے سر سے خون کی ایک لکیر بہتی ہوئی اس کے چہرے پر آ گئی۔ ہم نے سوچا کہ شاید وہ گر جائے گا، لیکن ہمارا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ سر پر لگی اس چوٹ نے زاہد کے اندر کی وحشت کو کم کرنے کے بجائے 100 گنا بڑھا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے خون کو صاف کیا اور نیہا کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ نیہا کے حلق سے آوازیں نکلنا بند ہو گئی۔ زاہد نے نیہا کو گردن سے دبوچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ میرا سارا غرور مٹ گیا تھا۔ میں زاہد کے پیروں میں گر گئی اور اس کے پیر پکڑ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، زاہد، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، نیہا کو چھوڑ دو، وہ مر جائے گی، ہمیں جو سزا دینی ہے دے دو، لیکن کسی کی جان مت لو۔ زاہد نے میری طرف دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے نیہا کو نیچے پھینک دیا۔ نیہا فرش پر گر کر بری طرح کھانسنے لگی اور اپنا گلا پکڑ کر سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زاہد نے اب مجھے بالوں سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ میرے بالوں میں اتنا شدید درد ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ اس نے مجھے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ تم اپنے آپ کو بہت بڑی ملکہ سمجھتی ہو؟ تمہارے باپ کے پاس بہت جائیداد ہے، اب بلاؤ اپنے باپ کو اور کہو کہ وہ تمہیں اس قید سے چھڑائے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے امی ابو یہاں نہیں ہیں، میں تمہارے سامنے اپنی ہر چیز ہارنے کو تیار ہوں، بس ہم پر رحم کرو۔ زاہد نے کہا کہ رحم کا لفظ تو تم جیسی بگڑی ہوئی لڑکیوں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ جب میں گڑگڑا رہا تھا تب تو میں رحم کیوں نہیں آیا؟ اس نے مجھے بھی گھسیٹ کر صوفے کے پاس لایا اور رسی کے دوسرے ٹکڑے سے میرے ہاتھ پیچھے کر کے بری طرح باندھ دیے۔ اب میں اور صبیحہ دونوں بن چکی تھیں اور نیہا فرش پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ زاہد لاؤنج کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا پورا چہرہ اس کے اپنے خون اور پسینے سے لت پت تھا۔ وہ ایک جلاد لگ رہا تھا۔ اس نے میز پر پڑی ہوئی پانی کی باقیہ بوتل اٹھائی اور اپنے سر پر ڈال لی تاکہ اس کا خون بہنا بند ہو جائے اور اسے تھوڑا سکون ملے۔ پانی ڈلتے ہی اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوا۔ اس نے لاؤنج کی تمام بڑی لائٹس آن کر دی۔ اب پورے کمرے میں تیز روشنی تھی جس میں ہمارا بگڑا ہوا حلیہ اور ہماری بے بسی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ زاہد نے صوفے پر پڑے ہوئے نیہا کے موبائل کو اٹھایا جس میں وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس نے ویڈیو کو بند کیا اور اسے پلے کر کے دیکھنے لگا۔ ویڈیو میں ہماری ہنسی اور اس کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ زاہد نے وہ فون میری آنکھوں کے سامنے کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ویڈیو کتنی اچھی بنی ہے۔ اب میں اس ویڈیو کا کیا کروں؟ اگر میں یہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دوں تو تمہارے خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ تمہارے بڑے بزنس مین باپ کی ناک مٹی میں مل جائے گی۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں زاہد، ایسا مت کرنا، ہماری عزت برباد ہو جائے گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ زاہد نے مسکرا کر کہا، عزت کی پرواہ تو تمہیں ہونی چاہیے تھی جب تم ایک غریب کی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی، تب تمہیں اپنے خاندان کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اس نے فون اپنی جیب میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ فون اب میرے پاس رہے گا اور یہ ویڈیو میری سیکیورٹی ہے۔ اگر تم لوگوں نے پولیس کو بتایا یا میرے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی۔ ہم تینوں خاموش ہو گئیں کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔
ہماری ایک غلطی نے ہمیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ زاہد نے اب کمرے میں بکھرے ہوئے کھانے کی طرف دیکھا۔ اسے اب شاید خود بھی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ اس کے جسم کی بہت سی توانائی اس سب میں ضائع ہو چکی تھی۔ اس نے میز پر رکھا ہوا برگر اٹھایا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ ہم دونوں بندھی ہوئی تھی اور نیہا آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ہم تینوں اس کے سامنے اس طرح بیٹھی تھی جیسے کوئی مجرم عدالت میں کھڑا ہو۔ زاہد کھانا کھاتا رہا اور ہمیں گھورتا رہا۔ اس کا ہر لقمہ ہمارے لیے ایک عذاب کی طرح تھا کیونکہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ دوا کا اثر ابھی بھی اس کے جسم میں موجود تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کی سرخی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب اس نے برگر ختم کر لیا تو اس نے گلاس میں بچا ہوا پانی پیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمارے قریب آیا اور جھک کر میرے چہرے کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ آج کی رات تم نے مجھے جو سبق سکھایا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن جو سبق میں تمہیں سکھانے جا رہا ہوں وہ تمہاری اگلی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم جیسی لڑکیوں کو مارنا تو بہت چھوٹی سزا ہے، میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نیہا کے پاس گیا جو اب پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی اور رو رہی تھی۔ زاہد نے نیہا کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور اس کے پاؤں بھی باندھ دیے۔ اب ہم تینوں ایک ہی صوفے پر قطار میں بندھی ہوئی تھی۔ زاہد نے ہمارے سامنے ایک کرسی رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی توڑی کے نیچے رکھے اور ہمیں دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب بتاؤ اب کون سا گیم کھیلنا ہے؟ اب تو تمہاری بوریت ختم ہو گئی ہوگی، ہے نا نیہا؟ نیہا نے روتے ہوئے کہا کہ زاہد ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے پاؤں پڑتے ہیں، ہمیں جانے دو۔ زاہد نے کہا کہ میں تو تمہیں کہیں نہیں روک رہا، تم اپنے ہی گھر میں ہو، آرام سے بیٹھو اور اس رات کا لطف اٹھاؤ۔ رات کے 4 بج چکے تھے لیکن ہمارے لیے وہ رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زاہد نے لاؤنج کا اے سی فل تیز کر دیا جس کی وجہ سے کمرے میں شدید ٹھنڈک ہو گئی۔ ہمارے کپڑے پہلے ہی پھٹ چکے تھے اور اوپر سے اس ٹھنڈی ہوا نے ہمارے جسموں کو منجمد کرنا شروع کر دیا۔ ہم سردی اور خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی اور پھر اچانک ہی زاہد نے آگے بڑھ کر ایسی حرکت کی کہ ہم تینوں کی جان نکل گئی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب ایک چالاک سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ سوچ رہی ہوں گی کہ میں اب آپ کو ماروں گا یا آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں گا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ پر آپ نے مجھے جو یہ نیلی گولی کھلائی ہے اس کا زہر میرے جسم میں تو چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن جو زہر آپ نے میری عزت نفس کو دیا ہے اس کا حساب تو اب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر زاہد نے اپنے فون سے ہم تینوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنی شروع کر دی۔ سبیحہ نے روتے ہوئے کہا کہ زاہد تم جو پیسے چاہو لے لو، پلیز یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، ہمارے پاپا کو پتہ چلا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ زاہد نے سبیحہ کی بات سن کر ایک لمبا سانس لیا اور کہا کہ پیسے تو اب مجھے آپ لوگوں سے چاہیے ہی نہیں، اب کھیل کا قانون میں طے کروں گا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 4:30 بج رہے تھے۔ زاہد نے کہا کہ اب سے لے کر صبح کے 6 بجے تک آپ تینوں اسی صوفے پر ایسی ہی بندھی رہیں گی اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی بے بسی کا تماشا دیکھوں گا، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا میں آپ کے پاپا کے نمبرز پر اس ویڈیو کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھیجنا شروع کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ زاہد ایسا مت کرنا، تم جو کہو گے ہم کریں گے، بس ہمارے گھر والوں کو کچھ مت بھیجو زاہد۔ زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ ویڈیو آپ کے پاپا کو نہ بھیجوں تو آپ کو ابھی اسی وقت میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ ہاں بولو کیا شرط ہے؟ تم اپنی زبان سے یہ اقرار کرو گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور وہ سب اس فون میں ریکارڈ ہوگا۔ ہم تینوں کے پاس اس وقت کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ زاہد نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ہمارے چہروں کے سامنے کر دیا۔ نیہا اور سبیحہ نے روتے ہوئے کیمرے کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ایک بے گناہ ڈیلیوری بوائے کو اغوا کیا اور اسے زبردستی دوا کھلائی۔ جب میں نے بھی یہ سب کہہ دیا تو زاہد نے ویڈیو بند کی اور ایک گہرا سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ ویڈیو میری زندگی کی انشورنس ہے۔ اگر میں صبح یہاں سے صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا اور میرے اکاؤنٹ میں اگلے 1 گھنٹے کے اندر 5 لاکھ روپے ٹرانسفر ہو گئے تو یہ ویڈیو کبھی باہر نہیں آئے گی، اور اگر تم لوگوں نے پولیس کو بتایا یا میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو سیدھی سوشل میڈیا پر جائے گی
اور تم جیسی بگڑی ہوئی امیرزادیوں کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ہم تینوں خاموشی سے روتے رہے کیونکہ زاہد نے کسی بری نیت سے ہمارے وجود کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ ہی اس نے ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اس نے ہمیں ذہنی طور پر اس حد تک توڑ دیا تھا کہ ہمارا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ زاہد نے آرام سے میز پر رکھا ہوا برگر اٹھایا اور کھانے لگا۔ اسے اب اس گولی کے اثر سے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کھانا کھاتا رہا اور ہم تینوں صوفے پر بندھی ہوئی سردی اور خوف سے کانپتی رہیں۔ ہمیں احساس ہو چکا تھا کہ دولت سے آپ چیزیں تو خرید سکتے ہیں لیکن کسی کی غیرت اور وقت کا انصاف نہیں خرید سکتے۔ زاہد نے کھانا ختم کیا اور اپنا ہیلمٹ اٹھایا۔ اس نے ہماری رسیوں کو نہیں کھولا اور کہا کہ صبح جب نوکر آئیں گے تو وہ خود یہ رسیاں کھولیں گے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی مالکانیں رات کو کیا کرتی ہیں۔ وہ مڑا اور لاؤنج کا بڑا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد لاؤنج میں صرف ہماری سسکیوں کی آوازیں رہ گئیں۔ ہماری حالت بے انتہا خراب تھی۔ اس وقت ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی تو ملازمین نے ہمیں اس حال میں دیکھا۔ میں نے نوکروں کو دھمکی دی کہ وہ اس رات کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ انہوں نے ہماری رسیاں کو کھولا اور ہم اپنے کمروں کی طرف بھاگی۔ میں نے فوراً زاہد کے بتائے ہوئے نمبر پر پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ اس رات کے بعد سے ہماری زندگی بالکل بدل گئی۔ ہمارا وہ بگڑا ہوا پن، وہ غرور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب ہم جب بھی غریب یا ملازم کو دیکھتی تو ہمارے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا۔ زاہد نے ہمیں بغیر ہاتھ لگائے ایک ایسا سبق سکھا دیا تھا جسے ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے تھے، اور وہ ویڈیو آج بھی ہمارے سر پر ایک تلوار کی طرح لٹک رہی ہے جو ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتی رہتی ہے۔